السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائٹ آف اسلام، اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وقلبا سليما منيبا خاشعا وتوبة صادقا قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعراف، آیہ نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے۔ روحوں کو لے کے جایا جائے گا ٹاٹ میں، گندے کپڑوں میں، لیکن اوپر دروازے کھولنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی۔ اس کی بو اتنی پھیل رہی ہوگی، اور کہا جائے گا ان کو سجین میں پھینک دو۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے میں اونٹ کا جانا۔ اور یہ بات تو سب چھوٹے بڑے سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ سوئی کے ناکے میں کتنا دھاگا نہیں ہم سے گزارنے ہوتا آنکھوں کی بینائی کی کمزوری کی وجہ سے۔ اونٹ کا گزر جانا اس میں کتنا ناممکن ہے، تو ان کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہوگا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملنے والا ہے۔ ان کے لیے تو جہنم بچھونا ہوگی اور جہنمی اوڑھنا ہوگی۔ ہم سفر میں جاتے ہیں نا، اپنے بستر کا چین نہیں ملتا کہیں بھی تو نیند بھی نہیں آتی، تو کہاں جہنم۔ اور کمرے میں ٹمپریچر کا بھی تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے نا تبھی نیند نہیں آتی، اوور ٹھنڈک ہونے لگے تبھی نیند نہیں آتی، اوور گرمی ہو جائے تبھی نیند نہیں آتی۔ اور کہاں جہنم ان کا بچھونا ہے، جہنم اوڑھنا ہے۔ یہ وہ سزا ہے جو ظالموں کو دیا ہے، یہی ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت میں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی قدورت نہیں ہوگی، ہم اسے نکال دیں گے۔ آپ دیکھیں جہنم میں قدورتوں سے بھرے ہوئے دل ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو اعلان ہو رہی ہے، وہ پچھلے عذابوں کے ساتھ ساتھ باقی ماندہ عذابوں کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا۔ جنت میں کیا ہوگا؟ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس بغیر حساب۔ پہلے تو یہ دعا کر کے آمین بولیے، آمین سب آمین۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور بغیر حساب کے لے جائے۔ یا اللہ ہم اس قابل نہیں کہ تیرے حساب کے جواب دے سکیں، یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے، ہمیں مقربین اور صالحین میں شامل فرما۔ وہاں پہ سب سے جو بڑی نعمت ہے نا، وہ دلوں کی قدورت، یعنی دلوں کے اختلافات ہوتے ہیں۔ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہم سب ایک دوسرے سے شاید راضی نہیں ہیں، لیکن اللہ اس دن راضی کر دے گا۔ اور صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی، سیدنا علی کہتے ہیں کہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اور عثمان اور طلحہ اور رضی اللہ اور زبیر رضی اللہ کے درمیان کی صفائی کروا دے گا۔ ہوتا تھا نا کوئی نہ کوئی اختلافی مسئلہ چل رہا ہوتا تھا، آپ ایگری کر رہے ہیں وہ نہیں ایگری کر رہے، تو اللہ تعالیٰ سارے ان کے نیچے پہ نہریں بہتی ہوں گے اور کہیں گے سبحان اللہ۔ سب سے پہلا کلمہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ دنیا میں بھی کسی نیکی کی توفیق ملے تو ہمیں یہ کلمہ اپنی زبان سے دہرانا چاہیے۔ کوئی اپریشیٹ کرتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا تو یقین یہ کہنا چاہیے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہ اللہ کا ہی شکر ہے جس نے ہدایت دے دی، ورنہ ہم تو اس سے پہلے کہاں تھے؟ اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوتا؟ نہ ہم خود راہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے ہیں،
उस वक्त निदा आएगी, ये जन्नती जिनके ये जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें जन्नतों के वारिस बना दे, जन्नतुल फिरदौस के वारिस बना दे, हमारी नस्लों को जन्नतुल फिरदौस के वारिस बना दे, और हमें शौरी तौर पे शरह सदर अता फरमा, हमें अपने कुरान से मोहब्बत और रग़बत और समझ अता फरमा ताकि हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बना सकें। हमारी औलादों को दीन की इस तरह की समझ अता फरमा, हमारे बहन भाइयों को, हमारे अक़रबा को, अजीज़ और रिश्तेदारों को, सबको दीन की खुसूसी तौर पर कुरान की समझ अता फरमा। कुरान से जो पहली नेचर वाला ताल्लुक़ जुड़ जाता है ना, जिसमें डायरेक्ट इंसान समझने वाला हो जाए कि राइट और रॉन्ग क्या है, हक और बातिल क्या है, तो यकीनन वो फलाह पा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम क्या है, कुरान को पढ़ते तो बहुत हैं, तिलावतें भी बहुत करते हैं, रमज़ान में कुरान का ख़त्म भी ज़रूर करेंगे, लेकिन एक क्या होता है कि वो जैसे कहते हैं ना, बादाम गुठली समेत आपके हाथ में आ जाए तो उसको चाट के अंदर की गिरी का असर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, वो हमें बादाम का छिलका तोड़ना पड़ेगा। तो ये कुरान की समझ के लिए हमें अपने उस खौल से बाहर निकलना पड़ेगा ताकि हम कुरान की बात को डायरेक्ट समझने वाले बन जाए। अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाए। उस वक्त खुशखबरी की निदा के आए जन्नत वालों, लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ व नूदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तमुहा बिमा कुंतुम तामलून। ये वो जन्नतें जिसके तुम वारिस बनाए गए हो। अल्लाह ये हमें कह दे कि हम उसके वारिस बनाए गए हैं, ये उन अमाल के बदले में जो तुम करते थे। अमल देखिए, मैंने कहा था रहमत को बुलाने का जरिया होते हैं, तो अमलों में खैर ख्वाही, अमलों में नेक नियति, अमलों में इस्लाह, अमलों में एक दूसरे का साथ, अमलों में खुश इल्हानी, अमलों में एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने वाली बातें, ये इंशाअल्लाह इसका डिपॉजिट हमें मिलेगा, इसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलेगा। फिर ये जन्नत के लोग दोज़ख वालों से पुकार के कहेंगे, अब ये एक कन्वर्सेशन होने वाली है, हमने उन सारे वादों को तो ठीक पाया जो रब ने हमारे साथ किए थे। जन्नत वाले कह रहे हैं, क्या तुमने भी बातों को ठीक पाया? क्योंकि दुनिया में तो कहते थे तुम बड़े दिकियानूस हो, तुम्हें पता ही नहीं है दुनिया में चलना कैसे है, तुम अपने आप को माई बना के रखती हो, इतना ओढ़ लपेट के निकलती हो, लगता है लोग समझे तुम बुढ़ी माई है। जवानों को, जवान मुंडा वो कहते दाढ़ी रख ले तो लोग उसको चाचा जी कहते हैं, हालांकि उम्र में चाहे उनके बच्चों की मानद हो। तो ये दुनिया के ताने थे ना, और ऐसे लोग दिया करते थे। अब वो पूछ रहे हैं जन्नत वाले जो साबित कदमी के साथ जमे रहे कि क्या हमारे साथ तो रब का वादा सच्चा था, तुम्हारे साथ भी कोई सच्चा हुआ? वो कहेंगे हाँ, जवाब देंगे हाँ। तब एक पुकारने वाला उनके दरमियान पुकारेगा, अल्लाह की लानत उन जालिमों पर जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते और टेढ़ा करने की कोशिशें करते थे और आखिरत के मुनकर थे। इन दोनों ग्रोहों के दरमियान एक पर्दा हाइल हो जाएगा, जिनकी बुलंदियों में एराफ पर कुछ और लोग भी होंगे, एराफ पे रोके जाने वाले। जैसे बाजू का तो था ना, सफर करते हैं इमिग्रेशन पे, किसी को अगर रोक लिया जाए और जो सीधा सीधा गुजर जाए, जो रोका गया होता है ना, उसके दिल में एक तो ये डर होता है कि मुझे पता नहीं अब कहाँ इन्होंने फंसाना है, और उस पर रश का होता है कि वो लकी था, वो तो आराम से गुजर गया। तो राम वाले भी कुछ ऐसी हसरतों के ऊपर होंगे। और दाएं तरफ देखेंगे, हर एक को उसके क्याफा से पहचानेंगे, यानी उनकी शक्लों से पहचानेंगे। जन्नत वालों से पुकार कर कहेंगे, जब दाएं तरफ देखेंगे तो जन्नत वाले नजर आएंगे उनको कि सलामती हो तुम पर, ये लोग जन्नत में दाखिल नहीं हुए मगर इसके उम्मीदवार तो होंगे। मगर जब उनकी निगाहें बाएं तरफ वालों की तरफ जाएंगी, यानी दोज़ख वालों की तरफ, कहेंगे रब हमारे इन जालिम लोगों के में हमें शामिल मत करना। फिर ये अराफ के लोग दोज़ख की चंद बड़ी बड़ी शख्सियतों को उनकी इलामतों से पहचान कर पुकारेंगे, देख लिया तुमने आज तुम्हारा जत्था तुम्हारे किस काम आया, ना वो साजो सामान जिनको तुम बड़ी चीज़ समझते थे। क्या ये अहले जन्नत वही लोग नहीं हैं जिनके मुतालिक तुम कसमें खा कर कहते थे कि इनको खुदा ने अपनी रहमत से कुछ नहीं दिया? जिनको दुनिया में माल मिलता है ना, वो दूसरों को हकीर इसी वजह से जानता है कि अल्लाह की इस पे रहमत ही नहीं, मेरे पे रहमत है। और उस माल की वजह से कितना वो रब से दूर जा रहा था, उसको इसका बिल्कुल एहसास नहीं होता। और जो माल ना मिलने की वजह से रब का कुर्ब पाने वाला था, उसको अपने से नीचा समझता था। अब वो नीचे होने वाले लोग उनको एहसास दिला रहे हैं, कहाँ है तुम्हारी वो चीज़ें जो तुम्हारे अब काम आने वाली होंगी। फिर क्या ये अहले जन्नत वही लोग नहीं जिनके मुतालिक तुम कसमें खाते थे कि ये इनको अल्लाह की रहमत में से कुछ नहीं मिला? आज इन्हीं से कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम्हारे लिए वहाँ कोई खौफ और रंज नहीं। अल्लाहुम्मा जअलना फीहिम,
ان جنتوں کی پکار کے اوپر اللہ جن کے لیے خوشخبری دینے والا یہ کلمہ رکھتا ہے نا کہ ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بنا دے۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کچھ تھوڑا سا پانی تو دے دو نا، یا جو رزق تمہیں ملا اس میں سے دے دو، کیونکہ پیاس لگ رہی ہوگی جہنم میں بہت سخت، اور گرم کھولتا ہوا پانی، زقوم کا درخت اور لونگ کی پیپ اور وہ ملے گی پینے کو۔ اور جنت والوں کی، جنتیوں کی نعمتیں دیکھ کر ان کو آئے گا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہی تو بیٹھتی تھی، ہم کٹھے ہی تو تھے، اتنا رحم تو کرو۔ ماں بچے کو کہہ رہی ہے، بچہ ماں کو کہہ رہا ہے، اللہ نہ کرے ان رشتوں میں اس طرح کا اختلاف آئے، لیکن جنتی اور جہنمی ایسے ہی تو ہونے۔ اور جہنمی کہہ رہے ہیں اس وقت کہ ایک گھونٹ، اس سے پتہ چلتا دنیا میں جو بہترین نیکی ہے نا پانی پلانا، پینے کے کاموں کو فروغ دینا ہے، تاکہ اس دن حسرتیں نہ بنے، اور کھانا کھلانا۔ اللہ کے نبی نے کہا نا تم جنتوں میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے جب اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ خوب سلام پھیلانے والے اور کھانا کھلانے والے بنو گے۔ تو وہ کیا کہیں گے جنتی؟ جو جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکرین حق پر حرام کر دی ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریحی بنا لیا تھا، جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح اس دن کی ملاقات کو وہ بھولے ہوئے تھے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب بھی لے کر آئے ہیں جن کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کی وجہ سے یہ تفصیل رکھنے والی ہے، مفصل ہے، اپنی تفسیر خود رکھتی ہے، خدم ہدایت بھی ہے ورحمہ اور رحمت بھی ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہو۔ کیا یہ لوگ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب وہ انجام سامنے آ ہی جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے سے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ اس وقت کا مانا تو کیا مانا؟ پھر ہمیں کچھ سفارشی، کیا پھر ہمیں کوئی سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ ہم کچھ پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اچھے عمل کر کے آئیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور سارے جھوٹ انہوں نے جو تصنیف کیے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ کتاب کا جو اصل ہے نا وہ انسان کی رہنمائی ہے، اور وہ جب رہنمائی پاتا ہے تو اس کی رحمت کو بھی فیل کرتا ہے، اور یہ وہ رحمت تھی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں اثر انداز ہوئی تھی اور انہیں نظر بھی آتی تھی کہ کل تو ہم کیا تھے، آج ہمیں کیا ہو گئے۔ تو اللہ ہمیں اس دلی تعلق کو اس قرآن کے ساتھ جوڑنے والا بنا دے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک لیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے اور سب اس کے فرما بردار اور تابع فرمان ہیں۔ خبردار رہو، الا لہ الخلق وَأَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، یعنی مخلوق تخلیق بھی اسی کی ہے، اس نے کیا، اور حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ بڑا بابرکت ہے جو رب العالمین ہے، سارے جہان کا رب ہے۔ وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اللہ کو پکارنے کا ایک اصول دیا جا رہا ہے، کیسے پکارنا چاہیے، گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے، کیونکہ غافل دلوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ وہ غفلت میں جب پڑے ہوتے ہیں نا، رٹی پٹائی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارا دھیان بھی نہیں ہوتا بیچ میں، جیسے صبح شام کے اذکار ہے نا، کبھی ان کو ان کی ترتیب سے آگے پیچھے کر کے بھی پڑھنا چاہیے، اس سے دھیان پھر قابو رہتا ہے۔ جب ہم اس ترتیب میں پڑھتے ہیں نا، اس ترتیب میں شروع کیا ہوا بس، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ سارا پڑھ بھی لیا، اینڈ پہ خیال آ رہا ہے کہ یہاں تک پہنچ بھی گئی تھی، پیچھے کیا مانگا میں نے، ہے نا۔ تو غافل دلوں کی دعائیں قبول نہیں آتی تھیں، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اصول دے رہے ہیں کہ اپنے رب کو کیسے پکارا کرو، گڑ گڑاتے ہوئے بھی، چپکے بھی، اور یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو زیادتیاں کرنے والے ہیں نا ہر معاملے میں، ان کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اصلاح آنے کے بعد زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اپنے رب کو پکارو خوف اور طمع کے ساتھ، امید کے ساتھ پکارو۔
وہ سننے والا ہے اور دینے والا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب، اللہ کی رحمت تو بہت قریب ہے۔ اور کس کے قریب ہے؟ من المحسنین، محسنوں کے بہت قریب ہے۔ احسان کرنے والا رویہ ہوگا تو یقیناً رب ہماری سنے گا۔ تو احسان کیا تھا میں پھر بتا دیتی ہوں، بہترین عمل کرنا۔ ایک اتنی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، اللہ کی عبادت بہترین عمل، والدین کے ساتھ سلوک بہترین عمل، مقابلے والا عمل نہیں، لوگوں کے ساتھ سلوک بہترین عمل۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا، وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دے دیتا ہے، اور وہاں میਂہ برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ اس لیے ہمیں دلوں کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کوئی لاپرواہ دل ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں، یہ کیوں نہیں سیکھ رہے، یہ کیوں نہیں سیکھ رہے، ان کو جج نہیں کریں، کیونکہ اللہ کی جب وہ زرخیز زمین والی بارش، زرخیز زمین کے اوپر جب بارش برسے گی نا اللہ کی رحمت کی، دعائیں ضرور کرنی چاہیے، ان کو خیر کی طرف مائل بھی ضرور کرنا چاہیے، منکر سے منع بھی ضرور کرنا چاہیے، اور اپنے گھر میں اپنے اولادوں کے اوپر بھی یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ جس طرح تو نے وہ بارش، جو رحمت کی بارش، ہدایت کی بارش ہمارے دلوں پہ کی ہے، ہماری اولادوں پہ بھی کر دے، اور اللہ ضرور انشاءاللہ ہماری باتوں کا لاز رکھے گا اور سنے گا۔ وہاں میंہ برساتا ہے، طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ ہم سے زیادہ کوالٹی والی اولادیں پیدا ہو سکتی ہیں اور بن جاتی ہیں، اور اللہ بنا دے۔ وہ نصیب والے ماں باپ ہوتے ہیں۔ نعمان علی خان کو دیکھ کے مجھے رشک آتا ہے ان کی ماں کے اوپر، کیسی ماں ہے جس نے یہ بیٹا جنا ہے، جو دنیا کے لیے اب ہدایت کا رہنمائی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ ذاکر نائک کی ماں، اس طرح جو بڑے بڑے علماء حق ہیں ان کی ماؤں پہ رشک آتا ہے مجھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، کیسے تھے، پیشہ ورانہ ڈاکٹر تھے نا، لیکن کیسے رب نے ان کی، اب وہ والدین دیکھیں نا پیچھے چھپے رہ گئے، اولادوں کا درجہ اوپر ہو گیا، اور وہ اولادیں رشک والی ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح جب زمین پہ پانی برستا ہے نا تو طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ دیکھو اسی طرح ہم مردوں کی حالت موت سے، مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں۔ یہ ہدایت، یہ اس کو اب زمین سے ریلیٹ کریں گے تو اور طرح سمجھیں گے، اپنے سے ریلیٹ کریں گے تو اور طرح سمجھیں گے۔ دل مردہ تھے، جاہل تھے، لا علم تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اللہ نے اپنی رحمت کی بارش، قرآن کی بارش اس رمضان کے مہینے میں ہم پہ نازل کی، اور ہماری زندگی بدلنی شروع ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو تم اس مشاہدے سے شاید کچھ سبق لو، جو زمین اچھی ہوتی ہے اور اپنے رب کے حکم سے خوب پھل لاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے دلوں کا معاملہ، ہماری فطرت کا معاملہ۔ اگر ہم فطرت اچھی رکھتے ہیں، دل پاک اور صاف ہے، نیت اچھی ہے، تو یقیناً وہ خوب خوب پھل لانے والی ہیں۔ ورنہ یہ جو اوپر نیتوں کے بگاڑ اور اعمال کی جو خرابیاں ہیں وہ انسان کو دیکھیں نہیں پہچانیں گے تو کہاں لے کے جانے والی ہیں۔ اور لیکن آگے دیکھیں، جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداواری پیدا ہوتی ہے۔ جو دل خراب ہے نا وہ کسی کے لیے وہ ڈھارس کا ذریعہ نہیں بن سکتا، وہ کسی کو وہ دے ہی نہیں سکتا وہ خیر۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ پھر شکر گزاری۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ الہی جو کچھ سیکھا سمجھا پڑھا اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔ اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں جنت الفردوس کا بغیر حساب کے ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہمیں مقربین اور صالحین میں لکھ دے۔ یا اللہ ہم اپنے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنا، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمیں خرافات اور فواحش سے بچا لے۔ یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں جنتوں کے وارث بنا دے۔ یا اللہ ہمیں جنتوں کے وارث بنا دے۔ یا اللہ اس جنتوں کے جہاں پہ کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنتوں کے وارث بنا دے۔ یا اللہ دین پہ چلنا آسان کر دے، برائیوں سے بچنا آسان کر دے۔ یا اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما دے، اس زرخیز زمین کی طرح جس طرح نباتات اگانے والی زرخیز زمین نباتات اگاتی ہے۔ اللہ تو ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے، ہماری اولادوں کو ہم سے بہتر بنا دے۔ یا اللہ تو ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں شکر گزار بندے میں شامل فرما دے۔ یا الہی صبر، شکر اور تقوی کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔